بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ عام طور پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم دین اور دنیا کو بیلنس کیسے کریں، ان کے اندر توازن کیسے قائم کریں، اور یہ کیسے ہم زندگی گزاریں کہ دین کے حقوق بھی پورے ہو جائیں اور دنیا داری کے بھی حقوق بھی پورے ہو جائیں۔ تو کیا یہ ایک ویلڈ سوال ہے؟ آج ہم اس پہ غور کریں گے۔ خاص طور پہ یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، تو بڑا حیران ہو کے کہتے ہیں کہ اگر زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے گی تو کیا ہمیں دنیا کو چھوڑ دینا ہے؟ تو جیسا کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہم اسی طرح گزاریں گے جیسے دوسرے لوگ گزارتے ہیں، لیکن صرف اس میں یہ ہم تمام وہی کام کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، لوگوں سے روابط رکھیں گے، سارے کام کریں گے، لیکن صرف اس شرط کے ساتھ کریں گے کہ وہ ہم اس کو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ تو کام سب وہی ہوں گے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے اور اللہ کے دین کے مطابق ہوں گے۔ اسی طرح جب ہم دین کی بات کرتے ہیں کہ دین پوری زندگی پہ حاوی ہے، اسلام، اگر ہم دین اسلام کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو زندگی کے ہر شعبے میں جو بھی ہم اپنی زندگی کے کام کرتے ہیں وہ تمام ان کے تمام فیصلے اللہ کی دین کے مطابق، اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو پھر بھی یہی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دین اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں اور دنیا ترک کر دیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں اور اپنی زندگی کی تمام ضروریات کے لیے کام بھی کریں اور ان ضروریات کو پورا بھی کریں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی اطاعت میں کریں، اس کے دین کے مطابق کریں، اور اب ہمارے تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہوں۔ تو جب یہ بات واضح ہو جائے تو پھر انسان کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ دین اور دنیا کو بیلنس کرنے کا سوال اصل میں غلط سوال ہے، اس کی سینس نہیں بنتی، کیونکہ دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی گزارنا وہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کوئی زندگی گزارنے سے، دنیا کی زندگی سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کا طریقہ وہ دین ہے۔ تو چونکہ یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں تو ان میں بیلنس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیلنس ہمیں اپنے کرنا ہے کہ زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں وہ سب کام دین کے مطابق ہوں، اور سب کو جتنا بھی دین کے زندگی کے مختلف شعبے ہیں بیلنس ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ دنیا ایک طرف ہے اور دین دوسری طرف ہے اور اس کو ہم نے بیلنس کرنا ہے، بلکہ ہمیں دین اور دنیا کو اس طرح دیکھنا ہے کہ دنیا ہماری ایک ہی زندگی ہے اور اس زندگی کو ہم نے دین کے مطابق گزارنا ہے، لیکن دین کے جو مختلف شعبے ہیں بیلنس ان کے اندر ہونا چاہیے، توازن ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر دو بڑے حصے لیں تو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں میں توازن ہونا چاہیے، اور بندوں کے حقوق میں ہماری اپنی ذات بھی شامل ہے، ہماری فیملی بھی شامل ہے، ہمارے عزیز و اقارب بھی شامل ہے، ہماری انوائرمنٹ بھی شامل ہے، ہماری گورنمنٹ اور سیاسی زندگی اور معاشرتی زندگی، یہ تمام چیزیں ہمارے اس کے اندر شامل ہیں جو مخلوقی کے رائٹس ہیں، جو مخلوق کے حقوق ہیں۔ تو ہمیں وہ بھی ادا کرنے ہیں اور اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمیں اس کے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے، اور اس کے ایمان کے نتیجے میں ہمیں اللہ کو یاد بھی رکھنا ہے،
تقوی بھی اپنانا ہے، اخلاص بھی پیدا کرنا ہے، توکل کے ساتھ بھی رہنا ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کی غیر مشروط اطاعت کرنی ہے، اس کے دین کے لیے مسلسل کوششیں کرنی ہے، اور تو یہ اللہ کے حقوق بھی، تو یہ ساری چیزیں دین ہے، اور یہ ساری چیزیں ہی دنیا ہے. تو ہم نے ان کے اندر توازن پیدا کرنا ہے کہ ہم ایک چیز کی طرف توجہ دیں تو دوسری چیز جو ہے وہ رہ نہ جائے. تمام زندگی کے جو شعبے ہیں وہ خواہ اللہ کی حقوق کے ہوں یا اللہ کی مخلوقات کے حقوق کے ہوں، دونوں کے مختلف شعبوں کو ہمیں بیلنس طریقے سے پورا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کامیابی جو ہے وہ مقاصد کے حصول میں ہے. تو دین ہمیں دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم مقاصد کے اندر بھی بیلنس رکھیں. ذاتی طور پر ہمیں دین سکھاتا ہے کہ ہم اپنا کریکٹر، اپنی شخصیت، اپنا اللہ سے تعلق اس کو بہتر رکھیں، اپنے جسم کی اور صحت کا خیال رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دیا ہوا ہے، اس کے حقوق بھی ہم پورے کریں، اس کا بھی خیال رکھیں. فیملی اور رشتہ داروں کے اور معاشرے کے جو مقاصد ہیں وہ بھی پورے کریں، اپنا رزق اور فائنینشیل میٹرز کو بھی دیکھیں. یہ ہمارے ذاتی کام ہے. کلیکٹیو طور پہ ہم دین کی دعوت دیں، لوگوں کو اسلام کو پھیلائیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. معاشرے میں غلط کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو ان کو روکیں، اچھے کاموں کی ترغیب دیں. اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کو پورا کریں. جو انسان مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات دور کریں، انسانیت کی خدمت کریں. تو ان تمام مقاصد کے لیے بیلنس طریقے سے کام کرنا یہ دین بھی ہمیں سکھاتا ہے اور دنیا کا بھی تقاضا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی کی مثال ایک ٹائٹ روپ کی طرح جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے اور بیلنس طریقے سے چلنا ہے. دین ہمیں یہ بیلنس سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹائٹ روپ پہ چلتے ہیں انہوں نے بڑا سا پول پکڑا ہوتا ہے اور اس پول کی مدد سے وہ اپنا توازن قائم رکھتے ہیں. دین ہمارا بیلنسنگ پول ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسے یہ دنیا کی زندگی گزارنی ہے کہ ہم بیلنس قائم رکھ سکیں اور کامیابی سے اپنی منزل پہ پہنچ سکیں. آپ نے پل صراط کا نام سنا ہوگا کہ پل صراط قیامت کے روز اس سے جو لوگ تیزی سے گزر جائیں گے بیلنس رکھتے ہوئے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ورنہ لوگ ادھر ادھر گر کے جہنم میں پڑ جائیں گے. اصل میں یہ پل صراط جو ہے یہ ہماری اس دنیا کی زندگی میں بھی پل صراط ہے، اور اس پل صراط کو پار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب سے ہم جوان ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، اس وقت سے آخری سانس تک ہمیں یہ ان تمام شعبہ جات اور مقاصد جن کا ہم نے ذکر کیا ان کے اندر بیلنس کرنا ہے، اور وہ دین ہمیں وہ بیلنس کرنا سکھاتا ہے. تو اگر ہم وہ اس طرح توازن سے زندگی گزار لیں گے تو ہم کامیاب ہو کے جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر ہم نے کسی ایک شعبے پہ بہت زیادہ زور دے دیا اور باقی کو بھول گئے، توازن بگڑ جائے گا تو ہم ادھر رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ جہنم میں گر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنی زندگی کے اندر توازن قائم رکھتے ہیں. دین سے وہ سیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف شعبوں میں، زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم نے کیسے توازن رکھنا ہے، اور اس طرح وہ کامیاب ہو کے اللہ کی جنت میں آخرت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.